بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اس پاک پروردگار کے بابرکت نام سے جو مالک کل ہے اور جو ہمارے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آپ سب کو اقبالیات کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ ہم نے ابلیس کی مجلس شورا کا فکری و فنی تجزیہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ کئی لیکچر جو ہیں وہ ہمارے پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ آج اس حوالے سے آخری تکمیلی کڑی ہے اور یہ آخری قسط ہے جس میں ہم اس اقبال کی اہم مشہور و معروف نظم کا فکری و فنی جو تجزیہ کر رہے ہیں اس کا آخری مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ لیکچر کو اگر دیکھا جائے تو ہم نے اس نظم کے حوالے سے 2 عنوانات مکمل کر لیے تھے۔ پہلے میں ہم نے ابلیس کے کارنامے یعنی اس کے افتتاحی خطاب کو میں نے پڑھا، اس کے بعد اس کا آپ کو اس کا تجزیہ کیا، اور اس کے بعد امت مسلمہ کا نوحہ یعنی دوسرا جو اس کا عنوان تھا جس میں پہلے مشیر کی ساری بات اور اس کا طنزیہ لہجہ اور اس میں مسلمانوں کے عبادات کی روح کے ختم ہونے کی بات اور اس کی تقدیر پرستی کے افیون کی بات، عجم تصوف کی بات جو ہے وہ زیر بحث آئی تھی۔ آج اس حوالے سے ہم تیسرے موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی ابلیسی نظام کے لیے حقیقی خطرہ جمہوریت ہے، اشتراکیت ہے یا اسلام ہے۔ تو یہ بات تو ابلیس اور اس کی پارلیمنٹ کے لیے وجہ اطمینان ہے کہ مسلمانوں میں روح حریت و جہاد ختم ہو چکی ہے۔ یعنی پچھلے لیکچر میں یہی تھا نا کہ جو ہے وہ مومن کی تیغ جو ہے وہ کند ہو چکی ہے، یعنی تنسیخ جہاد کا اعلان ہو چکا تھا، اور وہ موجودہ عالمی سیاست پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تاہم دوسرا مشیر پہلے مشیر کو سیاسیات حاضرہ کے ایک تازہ فتنے یعنی جمہوریت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ابلیسی نظام کے مستقبل کے لیے جمہوریت تو شر ثابت نہ ہوگی۔ اب دوسرے مشیر کا استفسار ایک طرح سے نقطہ وضاحت کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا جمہوریت تو ہمارے لیے خطرہ نہ ہوگی ابلیسی نظام کے لیے؟ تو اس میں جمہوریت پر جو روشنی ڈال رہی ہے نقطہ وضاحت ہے وہ یہ کہ جواباً پہلا مشیر جمہوریت کی ماہیت پر روشنی ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جمہوریت کے بارے میں جو ہے وہ علامہ اقبال کے نظریات، جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھایا، جمہوریت کا سارا میں نے ان کا اقبال کی فکر کے حوالے سے ہم نے تفصیلی انداز سے پڑھا۔ تو اقبال کے نظریات بہت واضح ہیں، وہ جمہوریت کے بعض اچھے پہلوؤں کی معترف بھی ہیں، مگر مجموعی طور پر وہ اس کو ملوکیت کا ایک پردہ سمجھتے ہیں۔ اپنی نظم خضر راہ میں بھی وہ جمہوریت کو ایک دیو استبداد قرار دے چکے ہیں۔ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرس نوائے کیسری۔ ٹھیک ہے، یہاں وہ پہلے مشیر کی زبانی کہلواتے ہیں کہ وہ جمہوریت بھی ملوکیت ہی کا ایک روپ ہے۔ چونکہ عوام کسی قدر خود شناس ہو چکے ہیں اور بادشاہت کو ناپسند کرنے لگے ہیں، اس لیے ہم ابلیسی سیاست نے ملوکیت کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے۔ کاروبار شہریاری ہی نے مغرب میں جمہوری نظام کی شکل اختیار کر لی ہے، مگر اس کی روح باطنی چنگیزیت سے لبریز ہے، یعنی وہی دنیا میں قتل و غارت، نوآبادیاتی تسلط اور کمزور قوموں کا معاشی استحصال۔ مطلب یہ کہ وہ نظام جو پہلے چل رہا ہے اسی کو، ملوکیت کو ہی ہم نے ایک طرح سے جمہوریت کا لباس دے دیا ہے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ ممالک کے علاوہ دنیا کے سوشلسٹ ممالک بھی خود کو جمہوری کہتے ہیں۔ یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک ان کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ ممالک جس نوع کی ریپبلک ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ان سارے جمہوری نظام حکومت کو چنگیزی قرار دیا ہے۔ جمہوریت کے بارے میں ان کا یہ شعر جو ہے ایک طرح سے سند کی حیثیت رکھتا ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے طریق تر۔ تو ایک طرح سے جو ہے وہ
روشن چہرہ ہے، لیکن چنگیزیت اندر سے ٹپک رہی ہے اس جمہوری ملوکیت کے لبادے میں لپٹے جمہوری نظام میں۔ اس کے ساتھ ہی پھر اشتراکیت کی بات ہوتی ہے۔ اس موقع پر تیسرا مشیر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی اس خیال کا جو ہے وہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے کہ ایسا جمہوری نظام جس میں روح ملوکیت کار فرما ہو ہمارے لیے کس خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاہم وہ پارلیمنٹ کی توجہ اشتراکیت کی تحریک کی طرف مبذول کراتا ہے، جو مارکس کی سری الاثر تعلیمات کی وجہ سے نہایت تیزی کے ساتھ دنیا میں مقبول ہو رہی ہے۔ اس شعر سے وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر لیکن در بغل دارد کتاب، یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ کارل مارکس کو اس کے پیروکاروں کے نزدیک جو ہے ویسا ہی بلند مقام حاصل ہے جو یہودیوں کے لیے حضرت موسیٰ یا عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہو سکتا ہے۔ مزید برآں اس کی کتاب سرمایہ داز کا کیپٹل جو ہے وہ اشتراکیوں کے لیے توریت یا انجیل کی طرح مقدس ہے۔ اب یہودی کی شرارت کا جواب اور طبیعت کا فساد کی تراکیب سے علامہ اقبال نے اشتراکیت کے منفی رول کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے ساتھ ہی، اور انہیں یہودیوں کی فتنہ گیزیوں، ان کے سازشی ذہن کو نگاہ میں رکھیے تو یہاں نقطہ جو یہودی معنی خیز ہے۔ اب تیسرے مشیر کی گفتگو ایک طرح کا سوال ہے کہ عالمی افق پر قوت ابلیسی نظام کے لیے باعث خطرہ تو نہ بن جائے گی۔ چوتھا مشیر، اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب اشتراکیت کی کچھ مثبت اور کچھ منفی پہلوؤں پر روشنی اقبال ایک طرح سے ڈالتے ہیں، تو پھر چوتھا مشیر کے خیال میں موسولینی کی جو فاشزم کی تحریک ہے اشتراکیت کا توڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب فاشزم قدیم کیسریت کے احیاء کی تحریک تھی، جس کا مقصد روم کی قدیم سلطنت کا دوبارہ قیام تھا۔ اٹلی کا حکمران موسولینی فاشزم کا رہنما تھا، مگر تیسرا مشیر اس جواب سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ فاشزم کی عاقبت نااندیشی کے سبب فرنگی سیاست کا مکروہ چہرہ بے حجاب ہو گیا تھا۔ یہ اشارہ ہے حبشہ پر موسولینی کے حملے، یعنی جب 1935 کی حبشہ پر حملہ کر دیا تھا، جس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے کہا، اس پہ موسولینی بہت بدنام ہوا تھا۔ اس جارحانہ اقدام سے موسولینی کی خاصی بدنامی بھی ہوئی، تو دیگر یورپی استعمار پرستوں نے اطالوی جو جارحیت کی مذمت کی، مگر موسولینی نے یہ کہہ کر کہ میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج، پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج، انہیں آئینہ دکھایا اور ان کا منہ بند کر دیا۔ اب پانچواں مشیر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے پیر و مرشد کی غیر معمولی صلاحیتوں کے اعتراف کے بعد اظہار خیال کرتا ہے۔ اس کی تقریر کے اہم نکات جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنے پیر و مرشد کو اس کے غیر معمولی صلاحیتوں پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ابلیس انسان، فرشتوں اور اللہ تعالیٰ تینوں کے مقابلے میں برتر و افضل ہے، کیونکہ آدم کو ابلیس ہی نے حکمت و دانائی جو ہے وہ عطا کی تھی۔ ابلہ جنت اور سادہ دل بندوں کی تراکیب سے ابلیس کے مقابلے میں انسان کی حقارت ظاہر کرنا مقصود ہے۔ پھر فرشتے تو بغیر حیل و حجت کے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، مگر ابلیس کی غیرت نے اس ذلت کو گوارا نہیں کیا۔ فرشتے آج تک ابلیس کے فعل پر شرمسار ہیں۔ تیسری چیز، انسانی سرشت کیا ہے، اس کی طبعی کمزوریاں کیا ہیں، اس سے ابلیس بھی اتنا ہی واقف ہے جتنا کہ خود پروردگار عالم۔ اسی لیے وہ انسان کی طبعی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر و بیشتر اسے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر بھی ابلیس کا یہ کریڈٹ ہے کہ یورپ کے تمام سیاستدان اسی کے پیروکار ہیں۔ تاہم پانچواں جو مشیر ہے اس کے خیال میں ان کی سیاسی بصیرت لائق اتنا نہیں، کیونکہ انہوں نے تاحال اشتراکی خطرے کی جو فتنہ انگیزی اور ہلاکت خیزی کا اندازہ نہیں لگایا۔
کارل مارکس کے افکار کو یورپی حکومتوں و سیاستدانوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ بظاہر اس کی اسرت بھری زندگی ناکامی پر ختم ہوئی اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ مشت غبار 1917 میں روسی افق پر ایک عظیم انقلاب بن کر نمودار ہوگا اور پھر انقلاب کی یہ لہر دیکھتے دیکھتے بہت سے دوسرے ممالک کو بھی اپنے لپیٹ میں لے گی۔ 1936 تک دنیا کے متعدد ممالک میں کمیونسٹ تحریک کو خاصا فروغ ملا تھا۔ عین انہی دنوں میں ہندوستان میں ادب کی ترقی پسند تحریک کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اپنی غیر معمولی بصیرت کی بنا پر علامہ اقبال کے لیے جاگیردارانہ جبریت اور سرمایہ دارانہ مظالم کے شدید رد عمل کا اندازہ مشکل نہ تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ و ایشیا میں اور حال ہی میں افریقہ میں وسیع پیمانے پر اشتراکی اثرات کا فروغ اس پر شاہد ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر انہوں نے کمیونزم کے لیے فتنہ فردہ اور کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی۔ روح مصدق کا بروز کا مفہوم یہ ہے کہ مارکس کی شخصیت مصدق ہی کی خصوصیات و صفات کے ساتھ ایک جو ہے وہ اس کا سمبل جو ہے وہ سمجھ لیں۔ چنانچہ اس نظم میں جہاں جہاں اشتراکی لیڈروں اشتراکیت کا ذکر آیا ہے، اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ اشتراکیت کی فتنہ گری ایک یہودی کی شرارت ہے جس کا مقصد ہر قبا کو تار تار کر کے روئے زمین پر فساد برپا کرنا ہے۔ اقبال کے ہاں اشتراکیت کے منفی رول کی تائید میں ایک اعتبار سے تحسینی انداز بھی ملتا ہے، مگر بحیثیت مجموعی و مثبت و تعمیری انداز فکر سے مبرہ ہے۔ اس لیے حضرت علامہ اشتراکیت کو بھی دور حاضر کے دوسرے فتنوں یعنی جمہوریت، سرمایہ داری، فسطائیت کی طرح ناقابل قبول قرار دیتے ہیں۔ آگے چل کر اقبال نے اشتراکیوں کے لیے بزبان ابلیس جو ہے وہ ایسی تراکیب استعمال کی ہیں کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ۔ ابلیسی مشیروں کو رہ رہ کر اشتراکی خطرے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بہرحال ابلیس جیسی بصیرت کے مالک نہیں، اس لیے مضطرب ہیں کہ ابلیسی نظام کو اشتراکیت سے جو ہے وہ ایک طرح سے زبردست خطرہ درپیش ہے۔ اس کا شدید احساس جو ہے پانچویں مشیر کی تقریر کے آخری حصے پر جو ہے وہ ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ اس سے یہ حقیقت بھی آشکار ہے کہ مشیران ابلیس کے لیے ہر مشکل کے وقت اپنے پیر و مرشد سے رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور یہ شعر جو ہے وہ پانچویں مشیر کی طرف ابلیس کی طرف ایک اہم سوال بھی ہے۔ اب اس پانچویں مشیر کے اس شعر کے اس سوال کی وضاحت کے لیے ایک طرح سے ابلیس جو ہے وہ دوبارہ اسٹیج پر نمودار ہوتا ہے۔ سلائیڈ کو میں ذرا آپ کے لیے سیٹ کر دوں تھوڑا سا۔ جی، اب ابلیس جو ہے وہ اپنی اس بات کی وضاحت یا پانچویں مشیر کی بات کے بعد دوبارہ پارلیمنٹ کے سٹیج پر آ جاتا ہے اور وہ تقریر کا آغاز کرتا ہے۔ اب یہ اس کا ایک نیا روپ ہے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ علامہ اقبال اشتراکیت کو تخریب اور فتنہ و فساد جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھتے ہیں، اور وہ مشیروں کے سوالات اور ان کے ذہنی خدشات کا ایک طرح سے جواب بھی ہے۔ اب ابلیسی نظام کے لیے حقیقی خطرہ کیا ہے اور اس خطرے سے نبردآزماں ہونے کے لیے کیا حکمت عملی ہونا چاہیے، اب اس طرف جو ہے وہ ایک طرح سے نظم کا قدم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کارکن اپنے لیڈر کی قائدانہ صلاحیت پر عین الیقین کی حد تک ایمان رکھتے ہوں، ورنہ وہ اس طرح جو ہے وہ بہتر کام نہیں کر سکتے۔ ابلیس اپنی ساحرانہ شخصیت کا نقش اپنے مشیروں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے ایک طرح سے اپنے دستے تصرف اور ایک ہو کا ذکر کرتا ہے
یہاں ابلیس خود کو ایک غیر معمولی شخصیت کے روپ میں پیش کرتا ہے جسے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہی نہیں، ناز بھی ہے۔ قرۂ ارض کے لیے جادو کی چھڑی پر گھومنے والی گیند کی مانند ہے۔ یہ پوری دنیا یعنی قرۂ ارض اس کے لیے کیا ہے؟ ایک ایسے جادو کی چھڑی پہ گھومنے والی چیز ہے۔ وہ اہل مذہب اور اہل سیاست کو بیک وقت اپنی انگلیوں پر نچا سکتا ہے۔ فکر ابلیس کی پروردہ تہذیب مغرب جو ہے وہ عصر حاضر کی ایک زبردست قوت ہے۔ اگر کوئی اس تہذیب کو ختم کرنے کے در پہ ہے تو ابلیس کا چیلنج ہے کہ وہ اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دے۔ اس طرح اپنے مشیروں کو نفسیاتی طور پر مرغوب کرنے کے لیے ابلیس تیسرے اور پانچویں مشیر کے اس خدشے کو نہایت یقین اور اعتماد کے ساتھ اور بڑے دو ٹوک انداز میں رد کر دیتا ہے کہ اشتراکیت ابلیسیت کے لیے باعث فتنہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ افراد کے اندر ان کی وہی صلاحیتوں اور ان کے ماحول کا جو ہے وہ نتیجے میں اور ان کے اکتسابات کے لحاظ سے جو فرق و امتیاز پایا جاتا ہے یہ فطرت کی طرف سے ہے اور ایک نہایت منظم منصوبہ بندی کے تحت ہے۔ ان مسائل کو اشتراکیت کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا۔ مشیروں کے دل میں اشتراکیت کا جو خوف جڑ پکڑ چکا ہے اسے وہ بالکل ہی خرچ دینے کے لیے ابلیس یہ کہتا ہے کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچ اگر یہ پریشاں روزگار اشفتہ مغز اشفتہ منہ۔ گو کہ وہ ایک طرح سے یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ میرے نزدیک ان کی حیثیت پر ایک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس شعر میں اشتراکیوں کے بارے میں ابلیس کا لہجہ خاصا تحقیر آمیز ہے۔ مشیروں کے لیے کوچہ گرد، پریشان روزگار اور شفتہ مغز کی تراکیب توجہ طلب ہیں۔ ابلیس کے ہاں اشتراکی تحریک کی تمام تر انقلابی قوت کا جواب صرف فقط ایک طرح سے ہنسی ہے اور وہ خندہ استہزاء ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اشتراکی جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی مشکل اور قطر بھی مجھے کوچہ گرد ڈرا نہیں سکتے، اور اس سے وہ بالکل بھی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ اب وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں اس کے لیے خطرہ کیا ہے؟ ابلیس وضاحت کرتا ہے کہ مسلمان اب مشیروں کو جو ہے وہ اشتراکیت کی طرف سے اطمینان دلاتا ہے۔ پہلے تو بات یہ کلیئر ہو جائے کہ ابلیس جو ہے وہ اشتراکی نظام سے قطعاً خوفزدہ نہیں، وہ اپنے مشیروں کو بھی یہ کہتا ہے کہ ڈر اپنے دلوں سے نکال دیں۔ مشیروں کو اشتراکیت کی طرف سے اطمینان دلانے کے بعد ابلیس اصل خطرے کی نشاندہی کرتا ہے، اور وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ ہے اسلام، جو ابلیسیت کا حقیقی مد مقابل بن سکتا ہے۔ پہلے مشیر نے وضاحت کی تھی کہ امت مسلمہ کو صدیوں کی غلامی نے عضو معطل بنا کر رکھ دیا ہے، تو غلامانہ ذہنیت، جامد خیالات اور بے روح عبادات کی حامل قوم دنیا کے مستقبل پر کیوں کر اثر انداز ہوگی؟ ابلیس وضاحت کرتا ہے کہ مسلمان قرآنی تعلیمات سے انحراف کرتے ہوئے ایک طرح سے سرمایہ پرستی کو اپنا دین قرار دے چکے ہیں، اور ان کے مذہبی جو رہنما ہیں وہ اسلام کی روحانی قوت سے تہی دامن ہیں۔ تاہم تمام تر غلط اندیشیوں اور کجرویوں کے باوجود ان کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ فاطمہ بنت عبداللہ کے بارے میں اقبال نے کہا، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، گویا حضرت علامہ امت مسلمہ کے مستقبل سے مایوس نہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ شرار وقتاً فوقتاً بھڑک اٹھتا ہے۔ تحریک پاکستان میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مسلمانان ہند کا نعرہ بنا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ایمان کی چنگاری پاکستانی افواج اور عوام کے دلوں میں ایک زبردست جذبہ بن کر بھڑک اٹھی۔ 1977 میں اسی شرار نے تحریک نظام مصطفیٰ کی شکل اختیار کی، اور دوسری طرف عصر حاضر کے ایک ایسے نظام حیات کا جو ہے وہ متلاشی ہے جو اس کے پیچیدہ مسائل کو حل کر سکے، اور یہ حل اسے صرف شرع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے، یعنی اسلام میں۔ ان دو وجوہ یعنی نمبر ایک مسلمانوں کے ہاں ایمان کی دبی ہوئی چنگاری موجود ہے جو بوقت ضرورت شعلہ جوالہ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ نمبر دو، دور حاضر تمام مادی نظریات سے بیزار ہو کر اسلام جیسے روحانی نظام کا متقاضی ہے،
اور اس بنا پر ابلیس کو مستقبل میں اسلام کے فروغ کا زبردست خدشہ ہے۔ چنانچہ وہ مشیروں کو خبردار کرتا ہے کہ اسلام ایسے جامع نظریہ حیات سے ہوشیار رہو، کیونکہ اس میں بعض خوبیاں موجود ہیں جو اس کی متوقع مقبولیت کا سبب بن سکتی ہیں، اور ابلیس کی نظر میں اسلام کی انفرادیت اس میں ہے کہ اسلام انسانیت کے نصف بہتر یعنی عورت کی عزت و ناموس کا حفاظت ہے، محافظ ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 2، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو مردانگی و جمع مردی کا سبق دیتی ہے۔ نمبر 3، اسلام غلامی کی لعنت کو ختم کرتا ہے، اس میں نہ تو تمیز بندہ و آقا کی گنجائش ہے، نہ شہنشاہیت و ملوکیت کی، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نمبر 4، معاشی مسائل کا خاطر خواہ حل اسلام کے پاس ہے، اس نے زرپرستی ختم کر کے دولت کے حصول اور انفاق کی حدود متعین کر دی ہیں۔ نمبر 5، اسلام بادشاہوں کے آسمانی حقوق کے نظریے پر قاری ضرب لگا کر ان الحکم الا اللہ یعنی کہ اللہ کے بغیر جو ہے وہ کوئی حکم کا نہیں ہے، اس کا نظریہ پیش کرتا ہے جس کی روح سے کائنات کی ہر شے کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر شے پر حاکمیت بھی اسی کی ہے اور ہر شے ملکیت بھی اسی کی ہے۔ تو ابلیس اور اس کے مشیروں کے لیے ایسی پاکیزہ اور سادہ تعلیمات کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ یہ غنیمت ہے کہ مومن اسلام کی روحانی قوت کی افادیت و اہمیت سے ناواقف ہے، یعنی یہ ابلیس کے لیے غنیمت ہے اور محروم یقین ہو چکا ہے۔ تاہم اس متوقع خطرے سے غفلت برتنا حماقت ہوگی، لہٰذا ابلیس اپنی حکمت عملی وضع کرتا ہے اور وہ اپنی حکمت عملی بتاتا ہے کہ ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی اس دبی چنگاری سے محفوظ رہ سکیں۔ اب 5واں جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ ابلیس کی حکمت عملی وہ کیا ہے۔ ابلیس مشیروں کو تلقین کرتا ہے کہ مسلمان غفلت و مدہوشی کی جس حالت میں گرفتار ہے، بدستور اس میں مست رہے تو بہتر ہے، ایمانیات کے بجائے فروعات میں الجھا رہے، متشابہات میں الجھا رہے، پھر وہ زندگی کے ایسے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے جن میں امت مسلمہ کو بآسانی الجھایا جا سکتا ہے۔ اب وہ کیا ہیں؟ یعنی حیات مسیح کا مسئلہ، یعنی آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں، زندہ ہیں تو ان کی زندگی کی کیا کیفیت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نزول مسیح کا مسئلہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی نزول فرمائیں گے یا دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے اندر ابن مریم کی صفات موجود ہوں گی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا باہمی تعلق، پھر یہ کہ قرآن کے الفاظ حادث ہیں یا قدیم۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے جس نے عباسی دور میں جو ہے مسلمانوں کی وحدت فکر کو زبردست نقصان پہنچایا۔ تو یہ ہیں وہ چند لات و منات، یعنی وہ مسائل جو مسلمانوں کو الجھانے کے لیے کافی ہیں۔ مزید برآں مسلمان ابلیس جو ہے وہ اپنے مشیروں کو تاکید کرتا ہے کہ اسے خیالی شعر و ادب اور جو ہے وہ ایک طرح سے اس طرح کی رغبت دلاؤ کہ اس زندگی کا عملی پہلو اس کی نگاہوں سے اوجھل رہے اور اس کے کردار و احوال میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا نہ ہو۔ اب یہ امر جو ہے وہ قابل لحاظ ہے، قابل غور ہے کہ ابلیس امت مسلمہ کو کلیتاً لا مذہب و ملحد بنانے کے حق میں نہیں، بلکہ وہ مذہب کی انقلابی روح ختم کر کے مسلمان کی نگاہوں سے تماشائے حیات چھپانا چاہتا ہے۔ آخری شعر میں ابلیس اپنے مشیروں کو مزاج خانقاہی کی ترویج و استحکام کی تلقین اس لیے کر رہا ہے کہ اسلام کا انفعالی جو ایک کام ہے ابلیسیت کے فروغ کے لیے سازگار فضا جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو در حقیقت اقبال جو ہیں اس وقت یہاں پہ ابلیس کی زبان میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے مشیروں کے لیے ابلیس کا یہ لاہ عمل ایک لحاظ سے امت مرحوم کا نوحہ ہے، یعنی ایک اعتبار سے مسلمانوں کو حضرت علامہ کی تنبیہ بھی ہے جس میں مسلمانوں کے جو ہے وہ روز بروز بڑھتے ہوئے مسائل جو مسلمانوں کی ختم ہوتی ہوئی روح اور ان کی دکھتی رگوں کو چھیڑا گیا ہے، مگر راہ عمل بھی تجویز کی گئی ہے اور وہ ہے بیداری عمل اور احتساب کائنات۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ تو اقبال نے در حقیقت ابلیس کی زبان میں اس طویل نظم میں مسلمانوں کی اس دکھتی رگوں کو چھیڑا ہے، ان مسائل کو چھیڑا ہے جس کی وجہ سے مسلمان اپنا عروج ختم کر رہے تھے اور مسلمان جو ہے وہ ابلیسی نظام کے
ہاتھوں میں کٹ پتلی بن رہے تھے۔ تو یہ اس نظم کا ایک فکری تجزیہ ہے جو ابلیس اور اس کے پانچوں مشیروں کے حوالے سے میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ وہ کیا کیا موضوعات تھے اس حوالے سے ہم نے ایک ایک کر کے دیکھا۔ اب ہم اس نظم کے فنی تجزیے کی طرف آتے ہیں۔ تو ابلیس کی مجلس شورا 8 بندوں پر مشتمل ہے۔ نظم بحر رمل مسمن محذوف میں ہے۔ بحر کا وزن اور ارکان فاعلات 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 فاعلن، تمثیلی انداز اور ڈرامائیت ہے، وہ اقبال کا ایک خاص رنگ ہے، اور یہ نظم ایک طرح کی تمثیل ہے۔ ابلیس اس تمثیل کا سب سے اہم کردار ہے۔ اس کے 5 مشیر تمثیل میں حصہ لینے والے دوسرے کردار ہیں۔ علامہ اقبال نے بعض افکار و خیالات کو مؤثر طریقے سے پیش کرنے کے لیے کئی ڈرامائی وسیلوں سے کام لیا ہے۔ ان میں ابلیس اور اس کے 5 مشیروں کے کردار، ان کرداروں کا مکالمہ، مجلس شورا کا سٹیج اور مخصوص فضا وہ ڈرامائی عناصر ہیں جن سے نظم میں خوبصورت تمثیل کی صورت تشکیل پاتی ہے۔ اس ڈرامائیت نے نظم کی تاثیر و معنویت کو بڑھا دیا ہے۔ علامہ اقبال نے زیر مطالعہ نظم میں عالمی سیاست، صورتحال، جمہوریت اور اشتراکیت، فسطائیت اور امت مسلمہ کے موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ اگر وہ مجلس شورا برپا کیے بغیر بلا تمثیل ہی براہ راست اظہار خیال کرتے، نظم کے سرانگیزی ایسی نہ ہوتی۔ گویا کہ نظم کے تمثیلی انداز اور ڈرامائیت نے اس کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ یہ امر معنی خیز ہے کہ علامہ اقبال کی جن نظموں میں ابلیس کا ذکر آیا ہے ان میں سے بیشتر میں ڈرامائی عناصر موجود ہیں۔ تمثیلی کردار اور نظم کا لب و لہجہ۔ اس تمثیلی نظم کی تشکیل و تعمیر میں کئی کرداروں نے حصہ لیا ہے۔ نظم 6 مختلف کرداروں، ابلیس اور اس کے 5 مشیروں کے مکالموں پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے نظم کا لب و لہجہ یکساں نہیں ہے۔ ابلیس کی گفتگو میں ایک گونا خود نمائی، خود پسندی، خود اعتمادی، تیقن اور کسی حد تک جوش موجود ہے۔ وہ اپنے کارناموں کو میں کی تکرار سے زیادہ وزنی اور اپنے مشیروں کی نظر میں لائق صد تحسین بناتا ہے۔ اس کے افتتاحی و اختتامی خطاب کے دوران میں پارلیمنٹ ہال میں انتہائی خاموشی طاری ہے۔ اس خاموشی کا راز ابلیس کے شخصی جبروت اور اس کے رعب اور ایک طرح سے وقار اور مشیروں کے دلوں میں اس کے لیے انتہائی تقدس و تکریم کے جذبات میں پوشیدہ ہے۔ مشیران ابلیس میں سے دوسروں کے مقابلے میں پہلے مشیر کا خطاب نسبتاً زیادہ پر اعتماد اور حکیمانہ بصیرت کا حامل ہے۔ امت مسلمہ کی نفسیات اور جمہوریت کی حقیقی شکل کے بارے میں اس کے بصیرت افروز خیالات سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ ابلیس کا نہایت قریب ترین رفیق و فہم و فراست میں ابلیس کے نائبین میں نمبر 1 حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے لب و لہجے میں بڑی سنجیدگی اور ٹھہراؤ ہے۔ اس کے ہاں بے جا قسم کی خود نمائی نہیں بلکہ ابلیسی نظام کی برتری و فضیلت کا وہ صدقے دل سے قائل ہے۔ پہلے مشیر کو ابلیسی نظام کی حقیقی معماروں میں شمار ہونا چاہیے۔ تمثیل میں دوسرے مشیر کا حصہ سب سے کم ہے۔ یہ خاموش طبع کردار اور پوری تمثیل میں صرف ایک موقع پر لب کشائی کرتا ہے۔ اس کا مکالمہ جمہوریت کے بارے میں پہلے مشیر سے محض ایک سوال پر مشتمل ہے۔ چوتھے مشیر کی گفتگو بھی مختصر ہے، البتہ تیسرا اور 5واں مشیر اپنا مافی الضمیر قدرے وضاحت سے پیش کرتے ہیں۔ ان دونوں مشیروں کے مزاج اور انداز فکر میں خاصی ہم آہنگی ہے۔ دونوں عالمی سیاسی افق پر اشتراکیت کے ابھرے ہوئے فتنے کو ابلیسی نظام کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ دونوں کی تشویش ان کے مکالموں سے اب کیا ہوگا کیسے انداز میں واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ تیسرا مشیر اشتراکی طریقہ کار کو طبیعت کا فساد اور 5واں مشیر مارکس کو یہودی فتنہ گر قرار دیتے ہیں، اور اس طرح گویا دونوں ہی اشتراکیت کے منفی رول کا بطور خاص حوالہ دیتے ہیں۔ تاہم 5واں مشیر نسبتاً زیادہ مضطرب و بے چین ہے۔ اس کی گفتگو کے آخری حصے میں میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے سے اس کی حد درجہ تشویش ٹپک رہی ہے۔ ابلیس کی حکمت و بصیرت اس کے مشیروں کے لیے باعث تسکین و تمکین ہے۔ وہ اپنے خوبصورت افتتاحی تقریر کے ذریعے اپنے مشیروں کے تمام سوالات اور ان کے جملہ اضطراب و اضطرار کا کافی و شافی جواب دیتا ہے۔ اعجاز و بلاغت۔ ابلیس کی مجلس شورا کا دور وہ ہے جب فکر و فن کے اعتبار سے علامہ اقبال کی شاعری انتہائی عروج پر تھی۔ زیر مطالعہ نظم میں ان کی فنی مہارت کا ایک پہلو بعض اشعار، مصر و متعدد تراکیب کا حسن اعجاز و کمال بلاغت ہے۔ شعری فن کی ان وسیلوں پر ان کی گرفت اتنی کامل و محکم ہے کہ بعض ٹکڑے دریا بحباب اندر جیسی کیفیات کے حامل نظر آتے ہیں،
اور مثلا مغرب کے اس سرمایہ پرست جمہوری نظام پر سے بلیغ جامع اور عمیق تبصرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تھا، یا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، یا پھر کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لا تو منات۔ تو ایک طرح سے یہ اعجاز و بلاغت میں ڈوبی ہوئی نظم ہے۔ سنت گری کی طرف آئیں تو علامہ اقبال نے شعوری طور پر کبھی سنت گری کی کاوش نہیں کی، لیکن مجلس شورا میں سنت گری کی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ چند مثالیں مثلا سنت مرات النظیر، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبی آری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں، سنت تلمی میں وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سنت اتباق میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ تو سنت گری کی بھی بڑی خوبصورت مثالیں جو ہیں وہ ایک طرح ہمیں دکھائی دیتی ہیں اقبال کی اس نظم میں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو ابلیس کی مجلس شورا کا فکری و فنی تجزیہ تھا، جو تفصیل کے ساتھ اس کا ایک ایک جز، ایک ایک حصہ، اس کے فکری جو رنگ ہے، اقبال کے افکار اور ابلیس کی زبان، اس کے مشیروں سے بیان کی جانے والے سیاسی نظام، ان سے پہنچنے والے خطرات، اور در حقیقت مسلمانوں کے اندر جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان کو اقبال نے جس طرح تنقیدی نگاہ سے دیکھا ہے وہ سب آپ کے گوش گزار کیا، اور اس کا فنی تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ علامہ اقبال کی ایک مشہور و معروف نظم تھی جو شامل نصاب ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس نظم میں کوئی بھی ابہام نہیں رہا ہوگا اور کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کہ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔